جو رسول جس قوم میں جا رہا ہے ان کی جو زبان ہے، عبرانی ہے، سریانی ہے، عربی ہے، تو نبی اسی زبان میں ان سے تبلیغ کرتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے تو رسول بن کر نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہان کے لیے رسول بن کر آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ 18,000 مخلوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 مخلوق کی بات کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو بھی سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں جن میں زبان نہیں ہے۔ درخت، ان میں کون سی زبان ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، تو میں تھوڑا سا دور بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال نگرانی کے لیے میں بیٹھ گیا، تو میں نے دیکھا کہ اچانک میدان کے کنارے سے ایک درخت اکھڑ کر آیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر جھک گیا۔ کچھ دیر جھکا رہا اور دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ نصب ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے واقعہ عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اچھا میں تو سو رہا تھا مجھے کیا پتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں سو رہا تھا، یہاں آرام کر رہا تھا، اس درخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ تیرے حبیب آئے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں۔ تو یہ میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام پڑھنا بھی جان لیا۔ ایک مشرک ملا، اگر مکہ مکرمہ جائے نا تو وہاں پر خانہ کعبہ کے قریب ایک مسجد ہے، مسجد شجر، اس کو مسجد شجر کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک معجزہ ہوا تھا، اسی جگہ پر مسجد بنائی گئی، اس کا نام ہی مسجد شجر رکھا گیا، درخت والی مسجد۔ ایک مشرک نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان کے کنارے درخت ہے، اس کو جا کر بول کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ گیا، اس نے درخت کو یہی بات کہی تو درخت کہتے ہیں آگے جھکا، پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا، جڑ سمیت اکھڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو سجدہ کرتا ہے اور حضور کو سلام عرض کرتا ہے۔ تو وہ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کو سجدہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی نبیوں کو، بادشاہوں کو جائز تھا، لیکن میری شریعت میں رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا میری شریعت میں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت بھی حضور کی بات کو جانتا ہے اور حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ بھی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اونٹ پاگل ہو گیا، کاٹنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہ جائیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضور نے فرمایا مجھے جانے دو۔ حضور گئے تو اونٹ نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر پھیرا اور پھر فرمایا کہ مجھے سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں سوائے مشرکین اور منافقین کے۔ فرمایا مجھے سب جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی تھی تو پڑاؤ کیا کسی جگہ پر، اب صحابہ کرام کھانے کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اب روٹیاں تو تھیں لیکن کوئی سالن وغیرہ نہیں تھا۔ ایک مکھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور کے قریب آ کر کان میں بھی 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 کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی کہ صحابہ کرام کو بھی معلوم ہے کہ حضور سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، حضور کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے، ہم نے کچھ شہد تیار کیا ہوا ہے، کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ شہد لے آئیں، صحابہ کرام شہد کے ساتھ روٹی کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ جاؤ اس مکھی کے ساتھ اور شہد لے آؤ۔ اب نبی پاک حضرت مولا علی مکھی کے پیچھے پیچھے جا رہے، اس مقام پر پہنچے جہاں پر مکھیوں نے شہد جمع کیا ہوا تھا، وہ شہد لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکھی سے کلام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکھی سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ تو مکھی کہنے لگی کہ ہم دور دراز سفر پر نکل جاتی ہیں اور پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر آ کر چھتے میں اگلتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مختلف پودوں کے رس چوستی ہو، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن جب یہ شہد، جب تم یہ رس چھتے میں اگل دیتی ہو
تو یہ بڑا میٹھا اور بڑا شفا یاب اور بڑا لذیذ کیسے بن جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ امت کو بھی پتہ چل جائے، اس لیے حضور سوال کر رہے ہیں۔ تو مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رس لینے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، رس لے کر جب واپس آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جاتے ہوئے اور پورے راستے میں آپ پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آپ پر درود و سلام کی برکت سے وہ کڑوا رس جو ہے میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ یہ شہد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہزاروں سال خراب نہیں ہوتا، یہ ہزاروں سال پڑا رہے اس میں سے اسمیل نہیں آئے گی، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ایسی قدرت کی یہ نعمت ہے، اور بنتا کیسے؟ حضور کے نام سے بنتا ہے، حضور کے نام پاک کی برکت سے بنتا ہے، اور اس میں شفا ہے، اور اس کے اندر لذیذ بھی ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے، اور حضور کے نام سے بنتا ہے۔ اب دیکھیں، حضور مکھی نے حضور سے کلام کیا اور حضور نے مکی سے کلام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانیں جانتے ہیں، سب سے کلام کر سکتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہنے لگا کہ محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ جب ابو جہل نے مٹھی کان کے قریب کی تو اس کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، ابو جہل نے آتے ہوئے راستے میں پتھر جو کنکریاں تھیں وہ اپنی مٹھی میں لیں، مٹھی بند ہے، کنکریوں کی آنکھیں تو نہیں نہ ہوتی، کنکریوں کی آنکھیں نہیں ہیں، چلو آنکھیں ہوں بھی لیکن وہ تو مٹھی میں بند ہیں۔ کنکریوں کو کیسے پتا جو سامنے جو شخصیت کھڑی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو حضور کی ایسی نظر ہوئی کہ کنکریوں کے پاس علم بھی آ گیا، کنکریوں کے پاس زبان بھی آ گئی، اور کنکریوں نے حضور کا ذکر کرنا شروع کر دیا، حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی زبانیں بھی جانتے ہیں کہ جن میں زبان نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کے حوالے سے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہود علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 1,00,000 لوگوں کی طرف گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرما رہا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا، کہ آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے ہے، کہ ایک بستی، ایک قوم، ایک شہر کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ تم فرمائے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی برکت والا ہے وہ رب کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ خاص پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔ حضور رحمت للعالمین سارے جہان پر رحم کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کو ڈر سنانے والے بھی ہیں، اللہ کا خوف دینے والے بھی ہیں، اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن گئے۔